نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب فرما دے اپنی ضرورت سے زائد چیز خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ سکو۔ اس کا ربط دیکھتے ہیں، اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں پچھلی آیات سے، کہ درمیان میں مومنوں کا کردار ذکر کرنے کے بعد اب پھر ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت میں جو ذکر آیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حرف پہ، اس ذکر پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے، دیکھیے گا ذرا، انل خمری والمیسر، خمر کیا معنی؟ عربی میں ہر اس چیز کو خمر کہتے ہیں جو پردہ ڈال دے۔ اسی مناسبت سے عورتوں کی اوڑھنیوں یعنی کہ چادروں کو بھی قرآن مجید میں خمر کہا گیا ہے، سورہ نور آیت نمبر 30، کیونکہ عورت اس سے اپنا سر، چہرہ اور جسم ڈھانپتی ہے۔ شراب کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی کی عقل و فکر پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اسلام کے دوسرے ضابطوں اور قوانین کی طرح شراب کے حکم امتناعی کی تکمیل بھی تدریجاً نازل ہوئی۔ یہاں حرمت شراب کا پہلا حکم جاری کرتے ہوئے لوگوں کو نفع اور نقصان کی بنیاد پر سمجھایا جا رہا ہے کہ شراب اور جوئے میں عارضی اور معمولی فائدے بھی ہیں، لیکن دور رس نتائج کے اعتبار سے ان کے نقصانات ان کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر شراب پینے سے عارضی طور پر جسم میں قوت و حرکت اور دلیری پیدا ہوتی ہے تو شراب کا نشہ ختم ہونے کے بعد آدمی اتنی ہی کمزوری محسوس کرتا ہے۔ شراب کا عادی شخص اپنی عمر سے کہیں پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آدمی شراب پی کر ایسی حرکات کرتا اور خرافات بکتا ہے کہ جس کا صحیح حالت میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے شراب کسی مذہب میں بھی جائز قرار نہیں دی گئی۔ شراب کے بارے میں دور حاضر کے ڈاکٹر بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے فائدے نہایت ہی عارضی اور معمولی ہیں، لیکن جسمانی اور معاشرتی نقصان اور مضمرات لامحدود اور ناقابل تلافی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو علاج کے طور پر استعمال کرنے سے منع ہی نہیں فرمایا ہے، بلکہ اسے بیماری قرار دیتے ہوئے ابتداءً اس میں استعمال ہونے والے برتنوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ طارق بن سوید جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے اسے استعمال کرنے سے منع کیا یا ناپسند کیا تو اس نے کہا، میں اسے بطور دوا استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، دوا نہیں، یہ تو بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تائید میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تاریخ کا ایک واقعہ اس طرح بیان فرمایا کہ شراب سے بچو کیونکہ یہ ام الخبائث ہے۔ تم سے پہلے ایک آدمی بڑا عبادت گزار گزرا ہے، اس سے ایک بدکار عورت کو محبت ہو گئی۔ اس نے اپنی لونڈی کو یہ کہہ کر اس آدمی کی طرف بھیجا کہ ہمیں کسی معاملہ میں آپ کی گواہی چاہیے۔ وہ آدمی اس کی لونڈی کے ساتھ چل پڑا۔ جس دروازے پر داخل ہوتا اسے بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک خوبصورت عورت تک جا پہنچا جس کے پاس ایک بچہ اور شراب کا پیالہ تھا۔ اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم، میں تجھے شہادت دینے کی بجائے اپنے ساتھ بدکاری کرنے یا شراب کا پیالہ پینے یا بچہ قتل کرنے کے لیے بلایا ہے میں نے۔ اس نے کہا، مجھے شراب پلا دو۔ جب اس نے شراب پی لی تو نشے کی حالت میں اس نے عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور بچہ بھی قتل کر دیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں شرابی پکڑا دیا۔ ہم اسے اپنے ہاتھوں، جوتوں اور چادروں کے ساتھ مارتے، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا آخری دور آیا تو انہوں نے 40 کوڑے مارے، اور جب لوگ شراب نوشی میں بڑھ گئے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 80 کوڑے مارے۔ یہ دو احادیث ہیں، سنن نسائی کی اور صحیح بخاری کی۔ سنن نسائی کی جو حدیث ہے واقعہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف جو ہے وہ شراب تھی، ایک طرف عورت تھی اور ایک طرف بچہ، تو 3 چیزیں اس کے آگے رکھی گئیں۔ تو آدمی نے کیا کیا کہ عورت اور بچہ کو چھوڑا اور شراب پی لی، اور شراب کا یہ نقصان ہوا کہ جو اس نے بچے کو اور عورت کو چھوڑا تھا انہیں پکڑ لیا۔ اور اسی طرح سے یہاں پر جو ہے وہ شراب کے نقصانات اور پھر سزائیں بھی بتائی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ آگے آ جاتا ہے دوسرا لفظ خمری کے بعد میسر، جوے کو میسر کے یعنی کہ میسر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میسر کا لفظ معنی آسان ہے، لفظی معنی آسان ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جوا کھیلنے والا
بغیر کسی جسمانی اور ذہنی محنت کے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب کے لوگ بسا اوقات اس لیے بھی جوا کھیلتے تھے کہ اس سے حاصل شدہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ جس طرح آج کل کئی فنکار ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی رقم قحط زدہ یا معذور اور بیمار لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ جوئے کے بارے میں بھی اس قسم کے منافع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کاروبار میں رقم لگاتے وقت آدمی کے ذہن میں نفع اور نقصان دونوں ہوتے ہیں۔ پھر کاروبار میں تاجر سوچ و بچار کرتے ہوئے نقصان سے بچنے کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ اگر اسے ایک کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہو تو وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ محنت و مشقت سے حاصل ہونے والی رقم آدمی سمجھ سوچ کر خرچ کرتا ہے، جبکہ جوئے میں یہ تمام صورتیں مفقود ہوتی ہیں۔ جوئے پر رقم لگانے والا جواری نقصان کی بجائے فائدے کے بارے میں بڑا جذباتی ہوتا ہے۔ جوئے سے حاصل شدہ رقم اکثر جو ہے وہ ایسے لوگوں پر خرچ ہوتی ہے جو کہ اس قابل نہیں ہوتے، جنہیں ہم یوں کہہ لیں اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ تللے۔ اکثر جو ہے نا اللہ تللوں پر خرچ ہوتی ہے۔ جوا کھیلنے والا جو ہے وہ ہارنے کے باوجود مسلسل قسمت آزمائی کرتا چلا جاتا ہے۔ کاروبار میں نقصان یا مندہ ہونے پر آدمی جذباتی ہونے کی بجائے سوچ بچار کرتا ہے اور بسا اوقات فیکٹری یا کاروبار کو کچھ عرصہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ جوئے میں یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ جوئے باز جیتنے کی لالچ میں چند لمحوں میں ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کاروبار میں حاصل ہونے والا منافع مزید تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ جوئے سے حاصل ہونے والی رقم سے کبھی بھی لوگ کاروبار کرتے نہیں دیکھے گئے۔ اکثر جوا باز جو ہیں وہ جیت جائیں تو عیاشی کے طور پر، اور اگر ہار جائیں تو غم کے طور دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں۔ اس وجہ سے اور دیگر وجوہات کی بنا پر جوئے اور شراب کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے۔ پھر شراب اور جوئے کی وجہ سے باہم نفرتیں اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان اسباب کی بنا پر مسلمانوں کو شراب نوشی اور جوا بازی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی صورت سورہ بقرہ کے آیت نمبر 215 میں سوال یہ تھا کہ کیا اور کہاں خرچ کریں۔ اب سوال کیا جا رہا ہے کہ کتنا خرچ کیا جائے، اور اس کا جواب جو ہے وہ جواباً ارشاد ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ۔ اپنی ضرورت سے زیادہ۔ اس فرمان سے اشتراکی نظام، جس کی تعریف یہ ہے کہ ہر چیز کی مالک حکومت ہوتی ہے، اشتراکی نظام حکومت میں انفرادی ملکیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حاملین نے اسلام کے معاشی نظام کی غلط توجیہ کرتے ہوئے اشتراکی نظام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی توجیہ اسلام اور نظام فطرت کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے چند ہی سالوں میں وہ نظام نہ صرف اپنے انجام کو پہنچا بلکہ روس جیسی عظیم مملکت اس نظام کی کمزوریوں کی وجہ سے تباہی کے گھاٹ اتر گئی۔ سوویت یونین جو دنیا میں دوسری سپر پاور سمجھی جاتی تھی، آج اپنا وجود سلامت رکھنے کے لیے اپنے مخالفوں سے قرض کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ دراصل قل العفو کا حکم ایک جنگ کے دوران نازل ہوا تھا، اور اسی کی روشنی میں دوران سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی توجہ دلائی کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اسباب ہوں وہ دوسرے بھائی کو عنایت کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک ایک آدمی اپنی سواری لے کر آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے، جس کے پاس سواری نہیں مگر اس کے پاس سفر کا زائد خرچ ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس زیادہ راہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی اور بھی کئی اقسام کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ضرورت سے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہنگامی حالات میں ذمہ دار قومیں ایسا ہی رویہ اختیار کرتی ہیں، کیونکہ دشمن کے مقابلے میں جب تک تن من دھن اور ہر چیز نہ جھونکتی جائے کامل اور مکمل فتح حاصل نہیں ہوا کرتی۔ افواہ کا معنی جن لوگوں نے من مرضی سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے فرد کی ضروریات کا تعین کیا جا سکے، کیونکہ اپنی ضروریات کو جو آدمی خود سمجھتا ہے کوئی دوسرا شخص یا حکومت نہیں سمجھ سکتی۔ ایک آدمی کا آنا جانا اس قدر کم ہے کہ اسے سائیکل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایسا شخص ہے جس کے گھر کے ایک فرد کو سواری کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کپڑوں کے 2 جوڑوں میں بھی گزارا کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے کو ہر روز لباس تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی کی ضرورت کا تعین کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ البتہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں کو سادگی اختیار کرتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ افواہ سے جن لوگوں نے اجتماعی معیشت کا تصور لیا ہے وہ ہر لحاظ سے اسلام کے معاشی نظام کے متصادم ہے، کیونکہ اگر ضرورت ہے زائد چیزیں حکومت کی ملکیت قرار دے دی جائیں تو قرآن و حدیث میں زکوٰۃ اور وراثت کے احکام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ان پر غور و فکر کیا جائے۔ اب اس ساتھ میں مسائل دیکھتے ہیں کہ شراب اور جوئے میں فائدے کی نسبت نقصانات زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔
اب تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں شراب و جوے کے نقصانات۔ نمبر 1، شراب جوے کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ اور نمبر 2 ہے نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اور نمبر 3 ہے کہ شراب اور جوا حرام ہے، سورہ مائدہ 90۔ اور شراب اور جوا دشمنی کا سبب اور اللہ کے ذکر میں رکاوٹ بنتے ہیں، سورہ مائدہ 91۔ یہ جی ہماری آیت نمبر 219۔